بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 324 ملاحظہ فرمائیں۔ معلوم نہیں وہ گوری کس سم سے آئی تھی اور کس نے چلائی تھی، لیکن میں مستعد نہ ہوتا تو متی الرحمان مارا جاتا۔ گوری اس کی ٹانگ میں لگی۔ محسن یا اکرام شیخ میں سے کسی نے جوابی فائر کیا اور اس کے ساتھ ہی تین طرف سے گولیوں کی بوچھاڑ شروع ہو گئی۔ آخری شب کے سکوت میں گونجنے والی گولیوں کی آوازیں اسی مہاد جنگ کا نقشہ پیش کرتی تھی۔ اندھیرے میں ہمارے حریف کوئی نشانہ لیے بغیر فائرنگ کر رہے تھے، جن سے ان کی بدحواسی کا اندازہ ہوتا تھا۔ اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا تھا کہ وہ غافل نہیں تھے اور انہیں ہمارے آنے کا پتہ چل گیا تھا۔ متی الرحمان اب بے ہوش ہو گیا تھا اور مجھے اس کی جان بچتی نظر نہ آتی تھی۔ وہ پہلے ہی نیم جان تھا اور گولی لگنے کے بعد اس کے زخم سے مسلسل خون بہہ رہا تھا، مگر اسے روکنے کا کوئی انتظام نہ تھا۔ مزاحمت کرنے والوں کی قوت کا اندازہ کرنا مشکل تھا۔ ابھی تک انہوں نے صرف ریوالور سے گولیاں چلائی تھیں، مگر ان کے پاس مشین گن، دستی بم بھی تو ہو سکتے تھے، جبکہ ہمارے پاس بہت محدود اسلحہ تھا۔ ہم تینوں کی ریوالور اندھادھند فائرنگ میں بہت جلد خالی ہو سکتے تھے۔ میں نے اشارے سے محسن کو قریب بلا کے اپنا پلان سمجھایا۔ اس نے ایک درخت کی اوٹ سے منہ کے سامنے ہاتھ رکھ کے اعلان شروع کیا، میں تم کو 10 منٹ دیتا ہوں، مقابلہ بند کر دو اور خود کو ہمارے حوالے کر دو۔ تم کو پولیس نے چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا ہے۔ تمہارا ہیڈ متی الرحمان ہمارے قبضے میں ہے۔ اس کے باقی ساتھی جیکب لائن سے گرفتار کیے جا چکے ہیں۔ وہ سارا لٹریچر پکڑا جا چکا ہے جو تمہارے ساتھی تقسیم کرتے تھے۔ ہمیں انہوں نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ تم لوگ مقابلہ کرو گے تو مارے جاؤ گے۔ محسن آواز کو بہت باری برکم پاٹ دار بنا کے بول رہا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ اعلان کا ایک ایک لفظ غور سے سنیں گے۔ عام طور پر پولیس محاصرہ کرنے کے بعد محصور مجرموں کو اسی قسم کی وارننگ دیتی ہے۔ اگر وہ لوگ تیاری سے جائیں تو ایسے اعلانات میگا فون پر نشر کرتے ہیں، مگر عام حالات میں کوئی ذمہ دار افسر خود ہی میگا فون بن جاتا ہے۔ مجھے اور اکرام شیخ کو پیچھے پہنچ کر پوزیشن سنبھالنے کے لیے اتنی مہلت کافی تھی۔ محسن کی آواز ہم تک بھی بالکل صاف پہنچ رہی تھی۔ مجرم جو درمیان میں تھے اسے زیادہ واضح طور پر سن رہے ہوں گے۔ میرے اور اکرام شیخ کے درمیان 30 گز کا فاصلہ ضرور ہوگا۔ اس طرح اب ہم تینوں ایک ایسی مثلث کے 3 کونوں پر بیٹھے ہوئے تھے جس کے تینوں اضلاع تقریباً برابر تھے، اور ہم اپنے دائیں بائیں اتنی دور تک دیکھ سکتے تھے کہ چاروں طرف سے کوئی بھی سیسار کو توڑ کے نکل نہیں سکتا تھا۔ چند منٹ کے وقفے سے محسن نے اپنا اعلان دہرایا اور اس بار زیادہ تفصیل کے ساتھ۔ اس نے متی الرحمان کے ساتھیوں کے نام، پتے، ٹھکانے بھی بتائے۔ یہ بھی بتایا کہ ان دونوں بھائیوں نے وعدہ معاف گواہ بننا قبول کر لیا ہے، جن میں سے ایک سرکاری دستاویزات کی فوٹو سٹیٹ نقلیں بناتا تھا اور دوسرا پان کی دکان چلاتا تھا، جہاں سے ایک انگریز ہپی کو بھی رنگے ہاتھوں پکڑ لیا گیا ہے۔ اس دوسرے اعلان نے محصور مجرموں کا رہا سہا حوصلہ بھی ختم کر دیا ہوگا کہ انہوں نے اقبی راستے سے نکل کر رات کے اندھیرے اور جنگل میں گم ہو جانے کی کوشش کی۔ میں نے بیک وقت 4 افراد کو دبے پاؤں اپنے اور شیخ کے درمیان سے گزر کے فرار ہوتے دیکھا۔ میں نے نشانہ لے کر 2 فائر کیے اور آگے دوڑنے والے دونوں مجرم ایک چیخ مار کے زمین پر تڑپنے لگے۔ باقی 2 رک گئے اور انہوں نے رضاکارانہ طور پر ہاتھ اوپر اٹھا دیے۔ خبردار جو کسی نے ہلنے کی ذرا بھی کوشش کی، میں نے گرج کر کہا۔ شیخ میری نظر سے اوجھل تھا۔ جب اس کی طرف سے ایک فائر ہوا اور گولی کا نشانہ بننے والے کی بیانیں کھائے سنائی تھی تو میں سمجھ گیا کہ فرار ہونے والے 2 گروہوں میں بٹ کے 2 مختلف سمتوں سے نکلنا چاہتے تھے۔ ہاتھ اوپر، اکرام شیخ نے داڑ کر گالی دی۔ ہاتھ نیچے آیا تو اگلا سانس نہیں آئے گا۔ 10 منٹ کا وقفہ پورا ہونے سے پہلے ہی ہم ان سب کو ایک جگہ اکٹھا کر چکے تھے۔ وہ کل 5 آدمی تھے جو ہاتھ سر پر رکھے تھر تھر کانپ رہے تھے۔ ارتکاب جرم کے وقت ہر مجرم بڑی بے خوفی اور حاضر دماغی کا مظاہرہ کرتا ہے، اور امید کتنی ہی مبہم کیوں نہ ہو اسے رواں دواں رکھتی ہے، مگر جیسے ہی وہ پکڑا جاتا ہے سزا کا خوف اس کے اعصاب پر سوار ہو جاتا ہے۔ یہ 5 اب مقابلے سے بھی دست بردار ہو چکے تھے اور خود کو ہمارے رحم و کرم پر چھوڑ چکے تھے۔ میں نے ان کے پیچھے رہتے ہوئے انہیں آگے بڑھنے کو کہا۔ دائیں جانب سے محسن نے اور بائیں جانب سے شیخ بے حد قاتلانہ انداز میں انہیں ریوالور کی زد پر لیے رہا۔ وہ مذبح خانے کی جانب خانکے جانے والے بکروں کی طرح ممیاتے ہوئے آگے پیچھے چلنے لگے اور ہمیں اس دروازے تک لے گئے جہاں سے ایک زینہ نیچے جا رہا تھا۔ زینے میں فوٹوگرافر کے ڈارک روم کا سا سما تھا۔ مکمل اندھیرے میں 0 واٹ کے گہرے سرخ رنگ کے بلب کی روشنی پھیلی ہوئی تھی، جس میں نیم پختہ سیڑھیاں زیادہ پوری اسرار نظر آتی تھی۔ زینے کے آخر میں پھر ایک دروازہ تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ سب بارودی انتظام تھا جو ضرورت کے تحت جلدی میں کیا گیا تھا، چنانچہ اسٹرکچر کی فنش پر وقت اور سرمایہ ضائع نہیں کیا گیا تھا۔ اس جگہ تہہ خانے کی موجودگی کا کوئی جواز نہ تھا۔ اگر یہ کوئی محل ہوتا یا قدیم عمارت ہوتی
تو اس کے تہہ خانے کو بھی پلاسٹر اور رنگ سے مزین کیا جاتا اور بجلی کی تاریں بھی ایسی لٹکی ہوئی نہ چھوڑی جاتی۔ نیچے والا دروازہ کھلتے ہی میں نے اپنے سامنے ایک وسیع خال دیکھا۔ اس کے ایک حصے میں پرنٹنگ پریس تھا، دیوار کے ساتھ شیلف، مطلوبہ مواد، طباعت میں کام آنے والے کاغذ بھرے پڑے تھے۔ وہیں دوسری طرف کمپوزیشن سیکشن تھا۔ یہ لوگ اپنا سارا لٹریچر انگلش میں چھاپتے تھے۔ حال کا ایک حصہ کٹنگ اور بائنڈنگ کے کاموں کے لیے مختص تھا، ایک الگ حصہ فلمیں بنانے اور پروسیس کرنے کا تھا۔ جتنی دیر میں اکرام شیخ اور محسن نے مجرموں کی تلاشی لی، ان کے ہاتھ باندھے، اتنی دیر میں نے اس پورے عشائتی ادارے کا جائزہ لیا۔ کہتے ہیں کہ آدھی فتح پراپوگنڈے سے حاصل کی جاتی ہے، اسلحہ صرف محاذ جنگ پر کام آتا ہے۔ سیاسی محاذ پر رائے عامہ کی حمایت حاصل کرنے، بین الاقوامی سطح پر دنیا کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے تحریر و تقریر کا ذریعہ بھی مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ مشرقی پاکستان میں علیحدگی پسندی کے رجحان کو جواز عطا کرنے والوں کے بھی دو محاذ تھے۔ ایک محاذ پر دلاور اینڈ کمپنی ان کی مددگار تھی اور وہ ملکی دفاع کو کمزور کر رہے تھے۔ دوسرا محاذ یہ تھا کہ جس میں یہ نام نہاد دانشور پیش تھے جو اس تخریب کاری کو احساس محرومی کا رد عمل، بنگلہ دیش کی تحریک آزادی کو جد و جہد اور غداروں کو مجاہد قرار دے رہے تھے، جو استحصال کا نعرہ لگا کے مظلومیت کا ڈھنڈورا پیٹ کے جھوٹے اعداد و شمار پیش کر کے عوام کو اور عالمی برادری کو گمراہ کرنے میں اپنی تمام تر ذہنی استعداد صرف کر رہے تھے۔ میں نے وہ سب اخبار رسائل دیکھے جن میں یہ مواد شائع ہو چکا تھا۔ میں یہ دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا کہ علیحدگی پسندی کی اس تحریک کے پیچھے کتنے قابل رشک دماغ کام کر رہے ہیں۔ یہ دماغ اگر کبھی یکجہتی کو فروغ دیتے تو حالات مختلف ہوتے، مگر ان کی صلاحیت کو خرید لیا گیا تھا۔ یہ بین الاقوامی سیاست کا کرشمہ تھا کہ ایک قوم کا شعور اچانک تاریخ اور حقائق سے منکر ہو گیا تھا۔ فکر اور سوچ کو بدل دینے والی یہ جنگ اسلحے کی اور طاقت کی جنگ سے کہیں زیادہ ضرر رساں اور خطرناک تھی۔ ایک گولی اگر ایک دشمن کو فنا کرتی ہے تو ایک سچ نظر آنے والے جھوٹ پر مبنی پوسٹر 10 ذہنوں کو مسموم کرتا ہے اور انہیں صفحے دشمناں میں شامل کر دیتا ہے۔ بم اگر ایک گھر تباہ کرتا ہے تو مؤثر انداز میں لکھے جانے والے ایک پمفلٹ سے ایک آبادی میں نفرت پھیلتی ہے۔ پکڑے جانے والے سب غدار مشرقی پاکستان کے رہنے والے نہیں تھے، ان میں 2 مغربی پاکستان کے رہنے والے بھی تھے۔ ان میں ایک سرخ و سفید چہرے والا جوان آدمی بھی تھا جس نے سنہرے فریم والی اینک لگا رکھی تھی۔ اس نے کہا، تم سکندر بخت ہو نا، خدائی فوجدار؟ میں نے کہا، مجھے خوشی ہے کہ اس نام کی دہشت تم جیسی ہر غدار پر قائم ہے۔ تم صورت سے تعلیم یافتہ اور آسودہ حال لگتے ہو۔ تم کس مجبوری کے تحت ان وطن دشمن عناصر کے ساتھ مل گئے؟ صرف پیسے کی خاطر؟ یہ تو مشکل ہے کہ تم نظریاتی طور پر ان کے ساتھ اتفاق کرتے ہو۔ نظریات کچھ نہیں ہوتے، کتابی باتیں اور اصول سب آدمی کو خوار کرتے ہیں۔ وہ تلخی سے بولا، زندگی کو صرف پیسہ آسان بناتا ہے، تمہارے لیے پیسے ہی نے یہ مشکل بھی پیدا کی ہے کہ آج میں تم کو عام نچلی سطح کے لوگوں غداروں کی صف میں دیکھ رہا ہوں۔ میں نے کہا، وہ تلخی سے مسکرایا، جب میں محب وطن اور رسول پرست بنا تھا تب بھی تو یہی ہوا تھا۔ جو سلوک تم آج میرے ساتھ کرو گے وہی پہلے بھی ہوا تھا۔ اگر مجھے حب الوطنی کی سند مل جاتی تو میں اسے بھی کافی سمجھتا اور مطمئن ہو جاتا، لیکن مجھے اس کا بہت نقصان ہوا تھا۔ آج میں اکیلا ہی نہیں، میرے جیسے انگنت تعلیم یافتہ اور باز ضمیر لوگ ایسے ہیں جو تمام مقدار سے منحرف ہو چکے ہیں۔ وہ جمہوری حقوق، نظام انصاف، چارٹر آف ہیومن رائٹس، آئین جوام مرداں، حق گوئی و بے باکی اور اقبال رحمۃ اللہ کے فلسفہ خودی سے لے کر قائد اعظم کے فرمودات تک سب کو منسوخ شدہ نوٹ کی طرح بیکار اور بے مصرف سمجھتے ہیں۔ سکہ راج الوقت کچھ اور ہے جس نے مجھے خرید لیا، میری ساری عمر کے فلسفے کو اور میرے نظریات کو خرید لیا۔ اب تم مجھے جو سزا چاہے دو، مجھے مرنے کا بھی افسوس نہیں ہوگا، کیونکہ میرے بعد میرے اہل خانہ کے لیے زندہ رہنے کے وسائل بہت ہیں۔ مجھے اس شخص کی ذہنی شکست اور بغاوت پر افسوس ہوا۔ معلوم نہیں کس سازے نے اس کی سوچ کی راہیں بدل دی تھی۔ تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا کیا اس کے ذمہ دار عوام تھے؟ یہ ملک تھا؟ میں نے کہا، عوام؟ وہ زہر بھرے لہجے میں بولا، کہاں ہے وہ عوام جن کو تم اس ملک کا شہری کہتے ہو؟ وہ ملک کہاں ہے جس کا ذکر آئین میں تھا، قرارداد مقاصد میں، جو قائد اعظم رحمت اللہ نے بنایا تھا اور علامہ محمد اقبال کے خواب کی تعبیر تھا؟ مجھے حیرت ہے کہ تم سا باشعور آدمی رہنے دو یہ طفل تسلیاں۔ مجھے بہت ملال ہے اپنے باشعور ہونے کا، کاش میں بے شعور ہوتا، پھر یہ تانا تو نہ سنتا اور میرا شعور میرے لیے بار ندامت تو نہ ہوتا۔ وہ نفرت سے بولا، تم نے کچھ نہیں دیکھا مسٹر سکندر بخت، تم نے تو قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے نا۔ محسن اور شیخ بھی سب سن رہے تھے، ان کی طرح میں بھی سچ کا یہ زہر پینے پر مجبور تھا۔
بے شک حالات کچھ لوگوں کو مجرم بنا دیتے ہیں۔ سب سکرات نہیں ہوتے کہ خوشی خوشی زہر کا پیالہ پی لیں۔ رشتوں کی جذباتی زنجیر میں جکڑا ہوا آدمی تو بہت کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ پروفیسر قابل رحم ضرور تھا، اس کے جرم کی سنگینین حالات کے تناظر میں کم ضرور ہو جاتی تھی، ختم نہیں ہوتی تھی۔ مجھے افسوس ہے پروفیسر صاحب کہ تم ہار گئے، تم نے اپنی اخلاقی شکست تسلیم کر لی۔ میں نے کہا عوامل کچھ بھی ہوں، تم خود فیصلہ کرو کہ تم مجرم آج ہو یا پہلے تھے۔ وقت کو اور نظام انصاف کو چھوڑو، اپنے ضمیر سے پوچھ کر مجھے بتاؤ۔ میرا کوئی ضمیر نہیں، اسے میں بہت پہلے قتل کر کے اس کی لاش بھی بیچ چکا ہوں، وہ بولا۔ اور فیصلے تو ہمیشہ فاتح کرتے ہیں، افراد کے، اقوام کے، تاریخ کے فیصلے انہی کے ہاتھ میں رہتے ہیں، دوسروں کو الزام مت دو۔ میں نے کہا آج کے دن کا فیصلہ خود تم نے اس وقت تحریر کر لیا تھا جب تم نے اپنی شکست قبول کر لی تھی، پھر بھی جیسے عدالت کسی مجرم کو سزا دیتے ہوئے حالات سے صرف نظر نہیں کرتی، ایسے ہی میں بھی تمہیں فوراً سزائے موت نہیں دے رہا ہوں۔ تمہارے کیس پر ہم سب غور کریں گے، تم ادھر آ جاؤ۔ پروفیسر نے کسی خاص خوشی کا اظہار نہیں کیا، وہ اپنی جگہ سے تھوڑا سا ہٹ کے کھڑا ہو گیا۔ اس کے باقی چاروں ساتھی اسے کینہ پرور خاصد نظروں سے گور رہے تھے۔ مغربی پاکستان کا دوسرا باسی البتہ کچھ پرامید نظر آنے لگا تھا۔ عرض یہ ہے، اس نے بڑی لجاجت سے کہنا شروع کیا کہ عرض کرنے والے کی بھی سن لی جائے۔ یہ سالہ عرض کرنے والا کون ہے؟ جی وہ میں، اس نے گڑبڑا کے کہا۔ میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ آپ رحم دلی اور عفو و درگزر سے کام لیں۔ دراصل یہ حالات ہی ہوتے ہیں۔ وہ ایک چالاک آدمی تھا، اس نے دیکھ لیا تھا کہ پروفیسر نے کس طرح اپنے حالات کا جواز پیدا کر کے ہم سے رعایت حاصل کر لی تھی، اور شاید اتنی دیر تک وہ بھی اپنے لیے مناسب حالات گھڑنے میں مصروف رہا تھا۔ اس نے خاصی رقت انگیز پیرائے میں ایک درد بھری کہانی سنائی، جس کا مرکزی خیال کسی حد تک پروفیسر کی سرگزشت سے ملتا جلتا تھا۔ بس اس نے اپنا پیشہ بدل دیا۔ اس نے کہا جناب میں پولیس میں افسر تھا، میرا قصور یہ تھا جناب کہ میں رشوت نہیں لیتا تھا اور دوسروں کو بھی حرام کھانے سے روکتا تھا، کیونکہ جناب آخر ہم مسلمان ہیں اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو منہ بھی تو دکھانا ہے۔ مگر جناب حالات ایسے ہیں کہ نیکی کرنے والا ہی برا بن جاتا ہے، چنانچہ مجھے ہی بدخواہوں نے مجرم بنا دیا، میرے خلاف پورا محکمہ ہو گیا جناب۔ مگر خیر درخواست انہوں نے پبلک سے دلوائی کہ یہ شخص رشوت خور ہے۔ میں اور رشوت، نعوذ باللہ، لیکن اس تاندلی کے دور میں شریف آدمی کی سنوائی کہاں ہوتی تھی جناب؟ مجھے تحقیقات کے بغیر ہی برطرف کر دیا گیا۔ میرا قصور بھی یہ تھا کہ میں نوکرشاہی کے ظالمانہ رویے کی حمایت نہیں کرتا تھا، مجرموں کی پشت پناہی نہیں کرتا تھا اور بے گناہوں کو جیل میں نہیں ٹھونستا تھا۔ کئی بار میں نے سیاسی جلسوں پر لاٹھی چارج کرنے سے انکار کیا، کیونکہ جناب عوام کی آواز کو طاقت سے نہیں دبایا جا سکتا، اور جو کام پیار محبت کے سلوک سے ہو جائے اس میں تشدد سے کام لینا کوئی اچھی بات تو نہیں نا جناب؟ بالکل جناب، میں نے سر ہلا کے کہا۔ تم یہ کرتے ہوگے کہ جب کوئی چور پکڑا جاتا ہوگا تو تھانے میں اس کی خاطر تبادلے چائے اور کیک سے کرنے کے بعد پوچھتے ہوگے کہ بیٹا سچ سچ بتا دو کہ تم نے چوری کی ہے، اور جب وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہوئے سچ بول دیتا ہوگا کہ میں نے فلاں واردات کی تھی، تو آپ پیار سے اس کے چپ لگا کے کہتے ہوں گے کہ جناب چلو بھاگو، آئندہ مت کرنا ایسی حرکت، کیونکہ چوری کرنا بری بات ہے۔ اور جناب کوئی قتل کا مجرم لایا جاتا ہوگا، محسن نے میری بات آگے بڑھائی، تو آپ اسے لنچ میں چکن بریانی قورمہ کھلانے کے بعد اس کی پیٹھ پر تھپکی دیتے ہوئے کہتے ہوں گے کہ چلو اب مجھے بتا دو کہ تم نے اپنی بیوی کو کیوں قتل کیا اور کیسے کیا۔ اور جناب جب وہ اعتراف جرم کر لیتا ہوگا تو آپ اسے بھی نصیحت کر کے رخصت کر دیتے ہوں گے کہ پھر مت کرنا ایسی حرکت، جاؤ دوسری شادی کی تیاری کرو۔ وہ محسن کی طرف ہکا بکا کھڑا دیکھ رہا تھا اور سمجھ چکا تھا کہ اس کا جھوٹ نہیں چلا۔ میں نے اسے اچانک آڑے خاتون لیا، میں نے اسے بڑی بے رحمی سے 12 مکے مار کے میں نے اس کا چہرہ بگاڑ دیا۔ اس کے کئی دانت ٹوٹ گئے اور ناک سے خون بہنے لگا۔ وہ بہت چلایا کہ جناب مجھے معاف کر دیں، مگر میں نے اسے اٹھا کے دیوار پر مارا، فرش پر پٹکا اور اس کو ٹھوکریں مار کے اس کی ہڈی پسلی ایک کر دی۔ اس کا چیخنا، چلانا، بل بلانا، منت سماجت کرنا، گالی گلوچ کرنا سب رائے کہاں گیا۔ چند منٹ میں وہ آدمی کی جگہ ایک ٹوٹا پھوٹا خستہ حال اور لہو آلود نیم جان لاشا رہ گیا۔ پروفیسر نے میرے رد عمل کو خاصی حیرانی ناپسندیدگی سے دیکھا، لیکن وہ خاموش کھڑا رہا۔ تینوں بنگالیوں کی حالت اتنی ابتر تھی کہ ان میں سے ایک تو بیٹھ گیا، وہ لرز رہا تھا اور اپنے انجام سے اتنا خائف تھا کہ اس کے اعصاب جواب دے گئے تھے۔ اس نے اپنے کپڑے ہی خراب نہیں کیے تھے، فرش پر بھی غلاظت پھیلا دی تھی۔ میں نے محسن سے کہا جناب کو باہر لے جاؤ، دیکھو مطیع الرحمان زندہ ہے یا مر گیا، زندہ ہو تو جناب کے کندھوں پر اٹھا لاؤں۔ محسن نے جناب کو ایک جھٹکے سے پیروں پر کھڑا کر دیا اور گھسیٹتا ہوا باہر لے گیا۔
میں نے باقی 3 بنگالیوں میں سے پہلے کو مخاطب کر کے کہا، تم میں سے جو زیادہ تعاون کرے گا وہ رعایت کا مستحق ہوگا۔ پروفیسر نے سچ بولا تھا، اسے رعایت مل گئی، لیکن دوسرا شخص جھوٹ بول کر ہمیں بے وقوف بنانا چاہتا تھا، اسے ہم یہیں دفن کر جائیں گے۔ سچ بولنے والے کے لیے 50-50 چانس ہے کہ اسے نکل جانے کا بھی ایک موقع عطا کر دیا جائے۔ ہم بتائے گا جو ہم جانتا ہے، وہ بولا۔ اس کے ساتھی نے بنگالی میں بولنا شروع کیا۔ اس کے لہجے سے صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ اپنے ساتھی کو اس کی بزدلی پر اور اس کی خود غرضی پر شرمندہ کر رہا ہے۔ ایک غدار کا ایمان کچھ نہیں ہوتا، وہ لالچ میں وطن کا غدار بن سکتا ہے تو خوف کے تحت اپنے ساتھیوں سے بھی غداری کر سکتا ہے۔ وفاداری بشرط استحواری اصل ایمان ہے، یہ اس کا مسلک نہیں ہوتا۔ جب محسن اندر آیا تو جناب نے مطیع الرحمن کو کندھے پر ڈال رکھا تھا، مگر اس بوجھ کے ساتھ چلنا بھی جناب کے لیے مشکل تھا۔ وہ مطیع الرحمن کے ساتھ ہی فرش پر گرا، مگر پھر اٹھ کے دور جا بیٹھا۔ میں نے کوئی سوال کیے بغیر مطیع الرحمن کے سر کا نشانہ لیا اور گولی چلا دی۔ وہ بے ہوشی میں ہی تڑپا اور ساکت ہو گیا۔ دراصل مجھے صاف نظر آ رہا تھا کہ مطیع الرحمن اب تھوڑی دیر کا مہمان ہے۔ میں نے اسے مار کے ایک نفسیاتی فائدہ حاصل کیا۔ اس کے دماغ سے اڑنے والے خون مغز کے چھینٹے جناب پر پڑے اور وہ دہشت سے پاگل ہو کر بھاگا۔ میں نے اس کا بھی نشانہ لیا اور اگلے ہی لمحے وہ دیوار سے ٹکرا کے فرش پر گرا اور ایڑیاں رگڑنے لگا۔ یہ دونوں قتل میں نے بڑے سکون سے کیے تھے، کسی تیاری اور تذبذب کے بغیر۔ آپس میں جھگڑنے والے بنگالی سہم کر خاموش ہو گئے تھے۔ پروفیسر کی نظروں میں خوف سے زیادہ نفرت کے جذبات نمایاں تھے۔ ہاں تو تم کیا جانتے ہو؟ میں نے بنگالی سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس نے بہت مفید معلومات فراہم کرنے کے علاوہ ہماری رہنمائی بھی کی۔ مثلاً اس نے تہہ خانے میں خفیہ راستہ دکھایا جس کا ہم سراغ نہیں لگا سکتے تھے۔ اس میں ایک ہائی پاور ٹرانسمیٹر نصب تھا۔ اس کے اندر دیوار میں نصب الماری کرنسی نوٹوں سے بھری ہوئی ملی۔ اس بنگالی ہی نے ہمیں نمبروں والے تالے کو کھولنے کا طریقہ بھی بتایا۔ الماری میں پاکستانی انڈین کرنسی کے $60 بھی ملے، اور یہ رقم ان سب کو ادائیگی کے لیے مخصوص تھی جو نظریاتی محاذ پر اس سلیدگی پسندی کی تحریک میں شامل تھے۔ ڈالر تو خیر عالمی کرنسی تھی۔ پاکستان کے دونوں حصوں میں ہر قسم کی وطن دشمن سرگرمیوں میں ملوث افراد کو پاکستانی کرنسی میں ادائیگی ہوتی تھی۔ انڈین کرنسی کی ہر جگہ موجودگی یہ ثابت کرتی تھی کہ مغربی بنگال کا ہندو علیحدگی پسندی کی اس رجحان کی حوصلہ افزائی میں کس حد تک پیش ہے۔ مجھے 40 چیک ایسے ملے جو کلکتہ کے مختلف بینکوں کے تھے۔ 5,000 سے 50,000 تک کی مالیت کے یہ چیک دستخط شدہ تھے، مگر ان پر تاریخ نہیں ڈالی گئی تھی۔ یہ سب بیریئر چیک تھے اور کسی کو بھی دیے جا سکتے تھے کہ وہ نقد رقم لیتے ہوئے ڈرتا ہو تو یہ کاغذ کا پرزہ لے کر کلکتہ چلا جائے اور کیش حاصل کر لے۔ مجھے ایک ڈائری بھی ملی جس کے سب اندراجات بنگالی زبان میں تھے۔ اس میں ناموں پتوں کی ایک طویل فہرست تھی۔ اس کے علاوہ ادائیگیوں کا حساب تھا۔ بنگالی نے یہ بتایا کہ ان لوگوں کے نام ہیں جو مغربی پاکستان، بھارت اور مشرقی پاکستان میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں، پناہ فراہم کر سکتے ہیں اور تحریک کے مقاصد کو آگے بڑھانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ان سب ناموں پتوں کو اردو یا انگریزی میں منتقل کرنا ایک لمبا کام تھا۔ چنانچہ میں نے ڈائری کو باحفاظت اپنی جیب میں رکھ لیا۔ اب صبح قریب تھی، ہمارے لیے یہاں زیادہ وقت گزارنا ناممکن نہیں تھا۔ چنانچہ باہمی مشورے سے ہم نے ایک لائے عمل مرتب کر لیا۔ تینوں بنگالیوں کے لیے سزائے موت پر ہم سب کا اتفاق تھا۔ اگر ہمارے پاس پرنٹنگ پریس اور خفیہ ٹھکانے کو تباہ کرنے کے لیے کچھ ہوتا تو ہم اسے ایک دھماکے سے اڑا دیتے۔ سب دشمن جو اندر اور باہر تھے ساتھ ہی فنا ہو جاتے۔ اکرام شیخ نے ایک زیادہ مؤثر اور مفید طریقہ بتایا۔ کیوں نہ یہ مال غنیمت حکومت کی تحویل میں دے دیا جائے؟ وہ کیسے؟ موسی نے ایک احمقانہ سوال کیا۔ بھائی یہ ایک فون کر کے شیروانی صاحب، میں نے کہا، گمنام رہے کہ ہم پہلے بھی نیک کام کرتے رہے ہیں اور فون کرنے کا آلہ ہمارے پاس ہے۔ فون نمبر کس کا ملائیں گے آپ؟ موسی نے کہا، آئی جی صاحب کے گھر کا۔ وہ تو اس وقت خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہوں گے، تو پکڑا جائے گا کسی دن۔ اکرام شیخ نے افسوس سے سر ہلا کے کہا، آئی جی صاحب کو خرگوش کہتا ہے؟ کھوتو والے شہر پر الزام لگاتا ہے نابکار کہ وہ سو رہا ہے۔ میں نے کہا، اتنے بڑے افسر کو کم سے کم اونٹ کے برابر تو سمجھنا ہی چاہیے۔ آپ خواب شدر کہہ سکتے تھے، اکرام شیخ بولا، یا گوشت نکال دیتے، خواب خر کہہ دیتے۔ خاصا بڑا ہوتا ہے گدھا، کسی اور سے بڑا ہو نہ ہو تم سے بڑا یقیناً ہوتا ہے۔ محسن چڑ کر بولا، جو کرنا ہے کرو، چلو ڈرائیور تم یہ ہاتھ کا میل سمیٹو، جس کا جوتا اسی کا سر۔ میں نے کہا، انہی کے خلاف کام آئے گا جن کا پیسہ ہے۔ مطیع الرحمن اور جناب کی لاشیں اپنی بے بسی کی زبان میں کہتی تھی، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا کہ اب لاد چلے گا بنجارا۔ جو ابھی زندہ تھے وہ زندگی کی آخری سانسوں کا شمار کر رہے تھے
امید خوف کے درمیان عذاب کے پل صراط پر کھڑے لرزہ بر اندام تھے۔ اکرام شیخ نے ساری کرنسی اپنی ٹیکسی میں منتقل کی۔ اس کی مجموعی مالیت کا اندازہ کرنا مشکل تھا۔ لاکھ روپے پاکستانی کرنسی میں تھے اور اتنے ہی انڈین کرنسی میں۔ ڈالر الگ تھے اور پاؤنڈ الگ۔ میں نے آخر میں تینوں بنگالیوں کو ایک ساتھ کھڑا کیا اور ان کی فرد جرم انہیں پڑھ کے سنائی، جس میں ان پر ملک اور قوم سے غداری، ملکی سالمیت کے خلاف سازش اور تخریب کاری جیسے سنگین الزامات شامل تھے۔ تم کو اپنی صفائی میں کچھ کہنا ہے؟ میں نے کسی جج کی طرح سوال کیا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ پروفیسر نے پیش آنے والے واقعات کا اندازہ کرتے ہوئے کہا۔ ہم انصاف کر رہے ہیں۔ میں نے کہا تم قتل کر رہے ہو انصاف کے نام پر، کس نے دیا ہے تم کو یہ عدالتی اختیار؟ پروفیسر نے کہا اگر تم اصول کی بات کرتے ہو اور اصول کی جنگ لڑ رہے ہو تو پھر یہ بے اصولی کیسی؟ ان کو قانون کے حوالے کرو، ثبوت شہادت سب موجود ہے۔ میں نے اس کے منہ پر الٹے ہاتھ کا تھپڑ مارا۔ ایسی امکانہ نظریاتی اور کتابی باتیں میرے سامنے مت کرو۔ مجھے معلوم ہے کہ تم جیسے لوگوں نے قانون کو کتنا کھوکھلا اور بے مصرف کر دیا ہے۔ پورا نظام انصاف ایک تماشا بن گیا ہے، انصاف کے نام پر ایک ڈرامہ جس میں فلمی فارمولے کے مطابق حق کی فتح اور باطل کی شکست نہیں ہوتی۔ اگر ایسا ہوتا تو شاید ہمیں کچھ بھی تو نہ کرنا پڑتا، وہ سب جو ہم کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم نے فیصلہ اسی وقت نہ کیا، محسن نے کہا، تو یہ لوگ اور ان کی پشت پناہی کرنے والے خات تمہارے نظام انصاف کو خرید لیں گے، ناکارہ بنا دیں گے۔ پروفیسر کچھ نہیں بولا۔ وہ اچانک دہشت زدہ نظر آنے لگا تھا، جیسے اس عدالت انصاف میں اگلی پیشی خود اس کی ہو۔ یہ MRS کی عدالت ہے جس کا فیصلہ حتمی، قطعی طور پر منصفانہ، شک و شبہ سے بالا تر اور کامل یقین کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ MRS مائٹیز رائٹ سوسائٹی، یہ ہماری تنظیم کا نام ہے، جو طاقت کے زور پر صرف وہی کام کرتی ہے جو ضروری ہیں اور صحیح ہیں، قانونی، اخلاقی، معاشرتی یا مذہبی اصولوں کے عین مطابق ہیں۔ میں نے کہا، اور پھر بنگالیوں سے مخاطب ہو گیا، تم اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہو؟ ایک بنگالی چیخنے لگا، ہم کوئی مجرم نہیں اور ہم نے کوئی جرم نہیں کیا، شالا حرامی کتا، تم قاتل ہے، بنگالی قوم کا قاتل ہے۔ میری گولی نے اس کے حلق میں سوراخ کر دیا۔ اس کی آواز ایک آخری بھیانک چیخ اور پھر ایک پرعذاب خرخراہٹ میں ڈل گئی۔ بے اختیار اس کا ہاتھ اپنے گلے پر جم گیا، مگر اس طرح وہ اپنے لہو کو ابلنے سے روک نہیں سکتا تھا۔ خون جو سر چشمہ حیات تھا، جسم کا روح سے رشتہ استوار رکھتا تھا، فرش پر اقبال جرم کی تحریر بن گیا تھا، اور اس کی روح پر شاید بارے گناہ بھی زیادہ تھا کہ اسے نکلنا مشکل ہوا۔ باقی دو اس کے نزا کا کرب دیکھ کر اپنے آخری وقت کا تصور کر رہے تھے۔ انہوں نے نیم دیوانگی کے عالم میں بھی ہاتھ جوڑ کے رونا دھونا، گڑ گڑانا شروع کیا۔ وہ زمین پر لوٹ رہے تھے اور میرے پاؤں پکڑنا چاہتے تھے۔ میں پیچھے ہٹ گیا۔ ایک ایک گولی سے میں نے ان کو بھی قید حیات سے آزاد کیا۔ ہمیشہ کی طرح یہ احساس میرے لیے باعث تقویت بنا کہ ان چند غداروں کے ختم ہو جانے سے میرے وطن کے دشمنوں کی قوت کچھ تو کم ہوئی۔ پھر ایک غیر متوقع بات ہوئی۔ پروفیسر نے ایک جس لگائی اور اس سے پہلے کہ کوئی کچھ کرتا، وہ بجلی کی طرح لپکا اور باہر نکل گیا۔ میں اس کے پیچھے دوڑا۔ تم لوگ باہر آ جاؤ، میں نے جاتے جاتے چلا کر کہا۔ پروفیسر طے خانے سے بھی نکل چکا تھا۔ میں نے اسے دیکھا تو وہ آخری دروازے پر تھا۔ میں نے اسے آواز دی اور پھر گولی چلائی۔ اس نے اوپر سے ایک بھاری پتھر لڑکا دیا۔ یہ کئی من وزنی چٹان کا پتھر تھا اور شاید اوپر والے دروازے کے قریب ہی موجود تھا کہ پروفیسر کو فوراً نظر آ گیا۔ زندگی کے دفاع کے لیے اس کے جسم کی ہر حیوانی جبلت بیدار ہو چکی تھی۔ قتل و خون ریزی کے یہ لرزہ خیز مناظر جو اس نے دیکھے حقیقی تھے، کسی فلم کا حصہ نہیں تھے۔ اس کے اعصاب پر خوف غالب آ گیا تھا۔ ہم نے دوسرے وقتی طور پر زیر غور کر دیا تھا، مگر نہ جانے کیسے اسے شک ہو گیا کہ ہم معاف کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ بھاری پتھر بڑی آواز کے ساتھ سیڑھیوں پر سے لڑکتا ہوا نیچے آیا۔ میں کوئی سپر مین یا ٹارزن ہوتا تو اس کی متحرک قوت کو اپنے زور بازو سے ختم کر دیتا اور پتھر کو روک کر ایک کنکر کی طرح باہر اچھال دیتا۔ وہ 1 سیکنڈ یا اس سے بھی کم وقت تھا جس میں اللہ نے مجھے عقل کی رہنمائی دی۔ میں ایک دم پلٹ کر بھاگا۔ ایک ساتھ میں 2-3 سیڑھیاں پھلانگ کے نیچے پہنچا تو وہ چٹان میرے تعاقب میں تھی۔ میں نے چلا کے محسن اور اکرام شیخ کو خبردار کیا، لیکن وہ پہلے ہی شور سے ہوشیار ہو گئے تھے۔ محسن نے ایک جھٹکے سے مجھے اپنی طرف کھینچا۔ اسی وقت دھماکہ ہوا اور وہ چٹان کا ٹکڑا جو اتنا بڑا تھا میرے دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤ میں نہ آتا فرش پر گرا اور اپنے ہی زور میں آگے نکل گیا۔ اس کی شکل ایک بے ہنگم گولے جیسی ہو گئی تھی۔ اگر اس کے کنارے تھے تو وہ سیڑھیوں کے نشیب کی جانب سفر میں ٹوٹ پھوٹ گئے تھے۔ یہ بھاری بھرکم پتھر مطیع الرحمان اور جناب کی لاشوں کو کچلنے کے بعد ساکت ہو گیا۔ صرف ایک لمحے کے لیے میں نے وہ بھیانک منظر دیکھا۔
دونوں لاشوں کی جگہ اب گوشت پوسٹ کے لوتھڑے رہ گئے تھے۔ ایک لاش کا صرف ایک ہاتھ سلامت رہا تھا اور دوسری لاش کا سر بچ گیا تھا، باقی سب پس گیا تھا۔ خوف کی ایک سرد لہر نے مجھے مفلوج سا کر دیا۔ اگر مجھ سے سیکنڈ کی 1000ویں حصے کی تاخیر ہو جاتی اور میں ایک قدم بھی آگے بڑھ جاتا تو اس وقت میرا اپنا جسم سیڑھیوں پر ایسے ہی ریشہ ریشہ بوٹی بوٹی چپکا ہوا رہ جاتا۔ محسن کو بکائی آئی تو میں چونکا۔ اب اوپر سے کوئی پتھر نہیں آ رہا تھا، شاید پروفیسر وہ چٹان لڑکانے کے بعد فرار ہو گیا تھا۔ میں نے محسن کو اوپر کی جانب کھینچ لیا۔ چل حوصلے سے کام لے، باہر تازہ ہوا میں تیری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، اکرام شیخ نے کہا۔ شیخ تم اسے لے کر ٹیکسی تک چلو، میں نے آگے نکلتے ہوئے کہا۔ میں ذرا اس پروفیسر سے نمٹ لوں۔ باہر خاصا اجالا تھا، میں نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی لیکن پروفیسر اس مہلت سے فائدہ اٹھا کے نکل گیا تھا۔ میرے چاروں طرف جھاڑیاں تھیں اور پتھریلی چٹانوں والی زمین تھی، یہ ہو سکتا تھا کہ وہ کہیں چھپ گیا ہو۔ میں نے محتاط رہتے ہوئے زمین پر اس کے قدموں کے نشان تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن وہاں ایک نہیں سینکڑوں نقش قدم تھے۔ کوئی پیشہ ور کھوجی کسی ایک نقش قدم سے کسی سمت کا تعین کر سکتا تھا۔ اطمینان کی بات یہ تھی کہ پروفیسر اب مسلح نہیں تھا، ورنہ وہ کسی طرف سے بھی مجھے گولی کا نشانہ بنا سکتا تھا۔ میرے پاس اتنا وقت بھی نہیں تھا کہ میں اس ویرانے کو چھان ماروں، مگر خود پروفیسر اپنے خوف کے ہاتھوں شکست کھا گیا۔ اس نے مجھے دیکھا اور وہ ریوالور دیکھا جو میرے ہاتھ میں تھا۔ وہ خالی ہاتھ تھا، چنانچہ اس کی نظر میں میرا وجود فرشتے اجل کی طرح تھا۔ جس نے اسے دیکھ لیا تو فوراً اس کی روح قبض کر لے گا۔ وہ پاگل ہو چکا تھا۔ اس نے فرشتے اجل کو مار ڈالنے کا سوچا۔ توپ سے نکلے ہوئے گولے کی طرح ایک پتھر آیا اور پشت کی جانب سے میرے شانے پر لگا۔ چند انچ کے فرق سے پروفیسر کا نشانہ خطا ہو گیا اور مجھے اللہ نے گویا نئی زندگی دی، ورنہ وہ پتھر میرے سر کے پچھلے حصے پر لگتا تو میرا کام تمام کر دیتا۔ درد کی شدت نے مجھے بے اختیار چلانے پر مجبور کر دیا۔ میں تڑپ کر پلٹا اور اگرچہ ضرب سے میرا بازو مفلوج ہو رہا تھا، مگر میں نے اسی سمت میں فائر جھونک دیا جدھر سے پتھر آیا تھا۔ اس کا یہ فائدہ بھی ہوا کہ دوسرا پتھر مجھے چھوئے بغیر 2 فٹ کی دوری سے گزرا۔ پھر میں بازو کی تکلیف کو بھول کے دوڑا۔ میں نے سخت غصے میں پروفیسر کو ایک اتنی ہی بڑی گالی دی جتنی بڑی چٹان اس نے مجھ پر لڑکائی تھی۔ پروفیسر ایسے بھاگا جیسے جاڑی میں سے اچانک خرگوش نکل کر بھاگتا ہے۔ وہ اب رعایت کا مستحق نہیں رہا تھا اور خود میری ذہنی کیفیت کسی حد تک انتقامی ہو گئی تھی۔ میں نے نشانہ لے کر فائر کیا۔ وہ بھاگتے بھاگتے 2 فٹ اوپر اچھلا اور پھر منہ کے بل ایک جھاڑی میں گر گیا۔ اس کا جسم جھاڑیوں میں غائب ہو گیا اور نہ جانے کیسے اس کی دونوں ٹانگیں تھوڑی سی اوپر اٹھیں اور وہ ٹانگیں کچھ دیر یوں ہلتی رہیں جیسے کوئی سر کے بل کھڑا رہ کے ہوا میں سائیکل چلا رہا ہو۔ شاید جھاڑیوں میں کوئی گڑھا تھا جس میں پروفیسر الٹا گرا تھا۔ آہستہ آہستہ ان ٹانگوں کی حرکت سست پڑنے لگی، پھر گھٹنوں کے پاس سے اس کے پاؤں لٹک گئے۔ میں واپس آیا تو محسن اگلی سیٹ پر سر کو پیچھے ٹکائے آنکھیں بند کیے بیٹھا ہوا تھا۔